میں آپ کو آج الحمدللہ ایک ایسی پیاری بات بتانے والا ہوں۔ ایک ہوتا ہے عالم اور دوسرا ہوتا ہے عابد۔ عالم کہتے ہیں کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کا جو مروجہ علوم ہیں ان کو پڑھا ہو، اس کو عالم کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے عابد۔ عابد کہتے ہیں کہ جو عبادت گزار ہو۔ اب دونوں کی کیا حیثیت ہے، دونوں کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ عالم اور عابد ان کا فرق کیا ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا، تذکرہ کیا گیا، کس کا؟ رجلان، دو آدمیوں کا۔ حضور کی بارگاہ میں دو بندوں کا ذکر کیا گیا، تذکرہ کیا گیا۔ احدہما عابد والآخر عالم، ان دونوں میں سے ایک عبادت گزار عابد تھا اور دوسرا عالم تھا، قرآن حدیث کو جاننے والا۔ اب دونوں کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہوا۔ جب جس وقت ذکر ہوا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد، فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے کفضلی علی ادناکم، فرمایا جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر۔ میرے آقا نے فرمایا عالم اور عابد، عالم کی فضیلت فرمایا عابد پر ایسے ہے جیسے میرے آقا نے فرمایا کفضلی علی ادناکم، جیسے میں، یعنی جیسے میرا مرتبہ اور مقام ہے فرمایا تمہارے ادنا آدمی پر، فرمایا ایسے عالم کی فضیلت عابد پر ہے، یعنی عالم کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہے عابد سے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ، لوگو سنو، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ، اور فرمایا آسمان والے، والارض، اور زمین والے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا آسمان والے اور زمین والے۔ اللہ اکبر، فرمایا آسمان والے اور زمین والے، یعنی زمین کے اندر رہنے والے۔ حتی النملہ، میرے آقا نے فرمایا حتیٰ کی چیونٹیاں، فی جوہرہا، فرمایا اپنے سوراخوں کے اندر۔ وحتی الحوت، فرمایا حتیٰ کہ میرے آقا نے فرمایا مچھلیاں، یعنی چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں، فرمایا لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، فرمایا جو بندہ لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے اس کے لیے فرمایا دعائے خیر کرتی رہتے ہیں۔ سنیے میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ زمین والے، آسمان والے، اللہ اور اللہ کے فرشتے، فرمایا چیونٹیاں اپنے سوراخوں کے اندر اور مچھلیاں اپنے مسکن کے اندر، پانی کے اندر، فرمایا جو بندہ لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیکی والا کام کرتا ہے، قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھتا پڑھاتا ہے، فرمایا اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی ہیں، اس کے لیے بہتری کی دعا کرتی ہیں۔ تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا عالم کا جو مرتبہ اور مقام ہے، فرمایا وہ عابد سے بہت بڑا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو عالم بناؤ، عالم بناؤ اپنی اولاد کو، قرآن کا عالم بناؤ، حدیث کا عالم بناؤ، پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پڑھاؤ۔ بے شک دنیا کی تعلیم بھی پڑھاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ضرور پڑھاؤ۔ اگر نہیں پڑھاؤ گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔
علامہ اقبال نے لکھا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہتے ہیں جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا، جو عالم بنے، انہوں نے زمانے میں عزتیں پائی ہیں. اور فرمایا جو آج لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، یہ انہوں نے علم کو چھوڑ دیا ہے. اور علم یاد رکھنا کوئی اور نہیں ہے، علم مصطفیٰ، علم حضور کا علم ہے، علم دین کا علم. باقی سارے فن ہیں پیسے کمانے کے، باقی تو ساری ڈرامے بازیاں ہیں. علم اصل علم مصطفیٰ ہے. اور یاد رکھیں جب بندہ علم مصطفیٰ پہ عمل پیرا ہوتا ہے، دنیا اس کے قدم چومتی ہے. اپنی اولاد کو عالم بناؤ. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.